بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قال كنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمکۃ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے کہ مولا کائنات مولا در کرار کرم اللہ تعالی الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں تھا۔ ہم مکۃ المکرمہ کے بعض گرد و نواح میں گئے تو میں نے دیکھا کہ ہر شجر اور ہر حجر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا ہر شجر اور ہر حجر۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو کیوں سنائی کہ آج کی اطلاع کے مطابق ابھی مجھے ریسنٹلی اطلاع ملی، ابھی صبح کے 5:15 ہو رہے ہیں میری گھڑی پر، اور میں ابھی اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر پر آیا، اور میں نے اس کو اپنا دینی فریضہ بھی سمجھا، میں نے اس کو اپنی دینی ذمہ داری بھی سمجھی کہ اس بات کو بیان کیا جائے۔ مجھے آج ہی اطلاع ملی، آج رات ہی اطلاع ملی کہ پنجاب میں کسی جگہ پر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے پر، یعنی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی، یعنی کہ اس آدمی کو مجرم ٹھہرا دیا گیا، اور پھر اس آدمی پر ایف آئی آر کاٹنے والا جو ہے وہ ایک قانون کا رکھوالا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ظالموں، اتنا ظلم کرو کہ جس کا جواب تم قیامت کے دن اللہ کو اور اس کے رسول کو دے سکو، اور ظالموں اتنا ظلم کرو کہ قبر میں تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو منہ دکھانے لائق رہو۔ کہ اب تک تو بات صرف لوگوں تک تھی کہ اہل سنت کے لوگوں کو زد و کوب کیا جا رہا تھا اور اہل سنت کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن اب بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے پر آ گئی کہ درود پاک پڑھنے والے پر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ نبی ہیں جن پر پتھر بھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، یہ تو وہ نبی ہیں جن پر جبل بھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، یعنی پہاڑ بھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اور یہ تو وہ نبی ہیں جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ صلاۃ السلام پڑھتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا ویعرفنی، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو، کہ نبی پاک علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا الا مردۃ الجن والانس، مگر خبیث انسان اور خبیث جنات مجھے نہیں جانتے۔ تو یہ نہ جاننے کا، یہی تو اسی طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو نہ جاننے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ صرف ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو اسی مسجد میں، غالباً یہ وہی مسجد ہے کہ اسی مسجد کے اندر جو ہے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ۔ الحمدللہ جو اہل سنت کا معیار ہے اور اہل سنت کا امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے، یہ صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ توقیر خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، میں ان کو پہلے سلام عقیدت پیش کروں گا، اور جتنے ساتھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب کو سلام عقیدت پیش کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں گا کہ پاک پروردگار کل بروز قیامت ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ان کو پہچان عطا ہو۔ کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیے کہ اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے جو اعلیٰ افسر ہیں جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے درود پاک پڑھنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہماری نسلیں یہ درود پاک پڑھتی رہیں گی، آپ نے جتنی ایف آئی آر کاٹنی ہے کاٹتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ حوصلہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ سب اہل سنت کا اور تمام اہل اسلام کا یہی جذبہ ہے، یہی حوصلہ ہے۔ بس میں یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ خدا را نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اہل سنت ہی کے ایمان کا معیار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے معیار کا بھی ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حد ہو گئی اور انتہا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر ایف آئی آر کاٹی جا رہی، یعنی کہ ابھی میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہوں اور ساتھ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہوں، تو اس کو بھی اب جرم ٹھہرا دیا گیا۔ پاک پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔
اللہ جل مجدہ الکریم اہل سنت کا بول بالا فرمائے، اور ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ کوشش کی، پاک پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام مع الکرام۔